رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاتون نے دعوت کر لی، ابو داؤد کی حدیث ہے، خاتون نے دعوت کر لی، اور جب دعوت صحابیہ نے جب دعوت کر دی، دعوت کا موقع آ گیا اور دن آ گیا، تو شوہروں کا اس وقت موجود نہیں تھا، ان کی اپنی بکریاں نکل گئی تھی، اپنی بکریاں نکل گئی تھی۔ اب نبی آ رہا دوپہر کو صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کیا کیا، ہمسایہ کی خاتون نے خاتون سے ساز باز کر لی کہ آپ ہمیں بکری کوئی دے دیں، ہم اس کو ذبح کرتے حضرت کے لیے، اور آپ کو پھر یہ ہے کہ ہم دوسری بکری دے دیں گے، اس سے اچھی بکری آپ کو دے دیں گے، پیسے دے دیں گے۔ وہ بکری جو ہے نا شوہر کی اجازت کے بغیر وہ دوسری خاتون نے انہوں نے دے دیا، بکری کو لے کر کے ذبح کیا گیا، دعوت بنائی گئی اور سالن تیار ہو گیا، آپ کیا اللہ کا مطلب قورمہ فرائی بھی تیار ہو گیا، کھانا بھی تیار ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تشریف لائے، کھانا آپ کے سامنے پیش کیا گیا، دستے مبارک بڑھایا، ایک لقمہ لیا، فرمایا کہ نہیں میں محمد اس کو نہیں کہا، انہا شاتن اللہ اکبر، انہا شاتن ذبحت بغیر اذن مالکہا، یہ مجھے لگتا ہے ایسی بکری ہے مالک کی اجازت کے بغیر اس کو ذبح کیا گیا۔ انہا شاتن ذبحت بغیر اذن مالکہا، مالک کی اجازت کے بغیر یہ ذبح ہو گیا، یہ بکری ذبح ہو گئی ہے، میں محمد اس سے کھا، کوئی مجبور ہو عام لوگوں کو، فرمایا ابو بکر عمر تم لوگ نہیں کھاؤ، اطعموہ الاسارا، جو قید میں ہے جیلوں میں ہے مجبور ہے، اس قسم کے مجبوروں کو لے جاؤ کھلاؤ، اب تو ذبح ہو گئی ہے، لیکن میں محمد نہیں کھاتا۔ کھانا بھی بتا رہا ہے، روٹی بھی بتا رہی، بکری کے گوشت بھی بتا رہے کہ یہ حرام ہے، محمد کو یہ بدبو آ رہی ہے، محمد رسول اللہ یہ محسوس کر رہا، ابو بکر عمر یہ محسوس کر رہے ہیں، انگلیاں انکار کر رہی ہے کہ ہم لقمہ حرام کا اٹھا نہیں سکتے، اس میں گڑبڑ ہے۔ چائے کے اندر جب تھوک گر جائے کون پیے گا؟ چائے کے اندر جب مکھی گر جاتی ہے، بدبودار قسم کی مکھی کون پیے گا؟ چائے کے اندر جب نسوار گر گیا تو کون پیے گا؟ میں محمد رسول اللہ اس کو نہیں کھا رہا ہوں۔ کمال تو یہ ہے آپ کو آنکھوں سے نظر آ جاتا ہے، مجھے آنکھوں سے نظر آتا ہے، ہم سامنے دیکھتے ہیں، لیکن انگلیاں نہیں بتاتی، انگلیاں صرف یہ بتا سکتی ہے کہ یہ چیز کیا ہے، گرم ہے، یہ چیز ٹھنڈی ہے، انگلیاں اتنی بتا دیں گے کہ یہ چیز گرم ہے یہ ٹھنڈی ہے، لیکن انگلیاں یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ حرام ہے۔ مولوی صاحب برطانیہ کے ہوٹل میں کھانا کھا رہا ہے، برطانیہ کے ہوٹل میں مولوی صاحب کھانا کھا رہا ہے، اور وہاں ہوٹل کے اندر تمام ڈشیں تیار ہوتی ہیں، 24 25 26 30 ڈشیں ہوتی ہیں۔ اب ہوٹل میں آپ رہ رہے ہیں، پیسے والا آدمی ہے، تو آپ جائیں گے، ہر کھانے کے ڈش کے اوپر لکھا ہوا یہ بکری کے گوشت ہے، یہ گائے کے گوشت ہے، یہ بٹیر کے گوشت ہے، یہ چکور کے گوشت ہے، یہ اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے فلانا، یہ فلانا۔ اب مولوی صاحب کو انگریزی پڑھنا نہیں آتا، دیکھتا ہے کہ گوشت ہے، بھنے ہوئے گوشت ہے، دبا کر کے اس گوشت سے بھی کھایا، ادھر سے بھی کھایا، لیکن یہ گوشت اٹھایا بہت مزیدار ہے، بہت بہترین قسم کے بھنے ہوئے ہیں۔ مولوی صاحب نے آج بھی کھایا، شام کو کھایا، کل کو بھی کھایا، کل دوپہر کو کھایا، کل شام کو کھایا، پرسوں کو بھی کھایا۔ ایک اور مولوی آ گیا، ہمارے پاس جب چندے کے پیسے آتے تو بہت کچھ کرتے ہم لوگ، پھر دوسرا مولوی آ گیا، وہ بھی اسی ہوٹل میں رہ رہا ہے، وہ مولوی بھی آ گیا اسی ہوٹل میں، اسی میں آ کر کے مولوی انگریزی جانتا تھا، تھوڑا سا وہ انگریزی جانتا تھا، اس نے کہا یار یہاں ڈشیں تو ساری ہوتی ہے، میں سارا کھا چکا ہوں، لیکن ہر ایک کا ذائقہ لگے، یہ جو ڈش ہے واہ واہ، اس کا کیا نا، یہ جو ڈش ہے گوشت تو بہت ہے لیکن یہ جو گوشت ہے یہ ڈش ہے بہت اچھے، وہ انگریزی جانتا تھا، اس نے کہا وہ بدبخت و شوم انسان، یہ تو خنزیر کا گوشت ہے۔ تو حضرت اقدس امام اہل سنت خطیب ملت مناظر اسلام پیر طریقت رہبر شریعت خنزیر کھا رہا ہے، پیر طریقت رہبر شریعت، بہت بڑی داڑھی اس کی اتنی ہوگی کہ پاکستان کے چاروں صوبے اس کے نیچے آئیں گے، ٹوپی پگڑی اس کی اتنی ہوگی کہ آپ کہیں گے کہ واہ یہ کیا کہنا، ہمارے حضرت اقدس کا کیا کہنا، وہ تمہارا اقدس نہیں اخبس ہے۔ اللہ اکبر۔ میں ایک دو دوستوں کو جانتا ہوں اور میری نگاہ میں اور میری دانست کے مطابق ان کا کاروبار حلال ہے، لیکن سبحان اللہ میں نے ان سے ایک دفعہ کہا کہ کیا لگے کہ ہم تو فلان سے قرضہ لیتے ہیں، فلان سے قرضہ لیتے ہیں اور فلان سے قرضہ لیتے ہیں، پھر کوئی ترتیب کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیوں، آپ فلان سے کیوں لیتے ہیں؟
کہنے لگے اپنے پیسوں پہ خدا جانتا ہے کہ ہم تو ہماری دانش کے مطابق حلال ہے، لیکن ہم اتنے دیندار نہیں ہیں جتنا یہ بھی دیندار ہے، رمضان میں اس سے ہم قرضہ لیتے ہیں۔ وہ بڑے لوگ ہیں، وہ کروڑ پتی نہیں ارب پتی لوگ ہیں، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ ہماری اپنی زمینیں ہیں، ہمارے اپنے باغات ہیں، اپنی جاگیر ہے، لیکن پھر بھی ہمیں 100 میں اس میں 99% جو ہے، لیکن 2% 98% یقین ہے کہ ٹھیک ہے، 2% ہمیں شبہ ہے کہ گڑبڑ ہم کرتے ہیں، کچھ ڈنڈی کچھ کوئی مار لیتا ہے، ہمارے ملازمین وہ ڈنڈی مارتے ہوں گے، اس لیے ہم رمضان کا مہینہ آتے ہیں فلاں بندے سے، میں اس بندے کو بھی جانتا ہوں، اس بندے کو بھی جانتا ہوں جس کی وہ بات کر رہے ہیں، اس کے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں چلتا کہ یہ انسان ہے یا جن ہے یا فرشتہ ہے، یہ انسان ہے یا جن ہے، اس بڈھے کو بھی جانتا ہوں کہ جس سے یہ لوگ یہ قرضہ لے رہے ہیں، اس قسم کے ہیں، اس قسم کے بہت لوگ ہیں آپ کی سوسائٹی میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے دوستوں میں ہوگا، اس وجہ سے آپ کے ساتھ رواداری کا کام لے لیں، رواداری کا کام لے لیں، آ کر کے مولوی صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب میرے پیسے کروڑوں بینکوں میں رکھے ہوئے، لیکن اس پر 2 کروڑ سود لگا ہے، اور وہ سود والا پیسہ میں نے نکالا ہے، سود والا پیسہ میں نے نکالا ہے، اب وہ سود والے پیسے کو میں کیا کروں؟ مولوی صاحب آپ کے مدرسے میں لگ سکتا ہے؟ مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں، ہم سود پہ خدا کی لعنت، سود والا پیسہ ہم نہیں لیتے مدرسے میں، لیکن آپ دے دیں طلبہ کی باتھ روموں میں بھی لگا دوں گا۔ ارے مولوی تجھے سلام پیش کرتا ہوں، مولوی صاحب تجھے سلام پیش کرتا ہوں۔ اس قسم کے لوگ کوئی ہم میں سے کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی شیخ التفسیر ہے، کوئی پیر طریقت ہے، کوئی مفتی اعظم ہے، کوئی شیخ الاسلام ہے، کوئی پتہ نہیں کیا بلا میں، کوئی متکلم اسلام ہے، کوئی پتہ نہیں عذاب العلیم ہے، ہمارے نام تو بڑے بڑے ہوتے ہیں، تو مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہا ہے کہ سود پہ اللہ کی لعنت ہو، واہ واہ، تاکہ میری بزرگی پر کوئی اعتراض نہ رہے، سود پہ اللہ کی لعنت ہو، سود ہے، ربا ہے، ربا نہیں، مدرسے میں مسجد میں لگ جائے، اساتذہ پہ لگ جائے، طلبہ پہ لگ جائے، مجھ پہ لگ جائے، میرے بچوں پہ لگ جائے، میرے گھر پہ لگے، نہ آپ دے دیں طلبہ کے باتھ روموں پہ لگا دیں گے، طلبہ کے باتھ روموں پہ لگا دیں گے، گند کو گند کی گندی جگہ میں لگائیں گے، گند کو گندی جگہ میں، جبکہ شریعت حرام سے نفع حاصل کرنے کی قطعاً اجازت نہیں دیتی، چاہے وہ کپڑوں کی شکل میں ہو، کھانے کی شکل میں ہو، باتھ روم بنانے کی شکل میں، غسل خان بنانے کی شکل میں، شریعت حرام سے نفع حاصل کرنے کی اجازت دیتی نہیں ہے، لیکن حضرت اقدس کو دیکھو، فقیہ ملت کو دیکھو، مفتی صاحب کو دیکھو، عارف باللہ کو دیکھو، یہ مولوی اتنے بڑے باز باللہ ہوتے ہیں، مرید سارے بلی ہوتے ہیں، یہ اتنے بڑے بلے ہوتے ہیں نا، بلہ عارف باللہ، اللہ کو جاننے والا، وہ بلہ اتنا مضبوط بلہ ہوتا ہے کہ مقتدیوں کو، مریدوں کو بلی بنایا ہے، اس کی مرضی ہے کہ جس طریقے پر کرے، خبردار۔ پہلے ایک مولوی نے اس سیٹ کو فون کیا کہ مجھے مدرسے کے لیے چندہ چاہیے، اس نے کہا میرے پاس 2 کروڑ ہیں لیکن سود کے ہیں، وہ مولوی غیرت مند تھا لیکن مدرسہ بھی اس کا غریب تھا، کہنے لگے تجھ پہ بھی لعنت، تیرے سود پہ بھی لعنت، لیکن دوستی تھی، رگڑا دیا اس کو، لتاڑا، تجھ پہ بھی لعنت، تیرے سودی پیسوں پر بھی لعنت، میں نہیں لیتا سودی پیسے، بے غیرت، تو کیا سمجھتا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد ایک دن گزر گیا، دوسرے دن میں دوسرے مولوی نے فون کیا چندہ کے لیے، اس نے کہا سرکار میرے پاس حلال کے پیسے نہیں ہے، کروڑوں میرے اربوں روپے رکھے، اس پر جو سود لگا ہے 2 کروڑ لگے ہیں، تو وہ لیں گے اب سود والے؟ تو مولوی صاحب نے، مفتی صاحب، مفتی تھا، آپ مولوی بھی نہیں تھا، مفتی، بڑے مفتی صاحب نے فرمایا ہاں باتھ روموں کے لیے کام آ سکتے ہیں، وہ گند کو ہم گند پہ لگائیں گے۔ وہ آ کر کے مولوی صاحب 2 کروڑ لے گئے۔ اس کے بعد سیٹھ نے فون کیا وہ پہلے والے مولوی کو جس نے اس کو لتاڑا تھا اور کہا بے غیرت، بے شرم، بے حیا، سود خور، حرام خور کا بچہ، اس کو لتاڑا۔ اس کو جب اللہ کو بلا کریے کہ لتاڑا، تو اس نے سیٹھ نے فون کر دیا، کہا اے مولوی صاحب تو نے مجھے لتاڑا بھی، تو نے مجھے گالیاں بھی دی، آپ نے کہا سود پہ بھی لعنت، آپ پہ بھی لعنت، لیکن فلاں نے تم سے بڑا مفتی، تمہارے استادوں کے استاد، وہ آ کر کے 2 کروڑ مجھ سے لے گئے، وہ 2 کروڑ مجھ سے اٹھا کر کے لے گئے۔ جی جب آپ نے ہمارے مفتیوں کو، جب آپ نے ہماری تبلیغیوں کو، جب آپ نے ہماری صوفیوں کو جب حرام خور آپ نے بنا دیا ہے، جی سود کا پیسہ مدرسے میں لگا رہے، سود کا پیسہ مسجد کی تعمیر میں لگا رہے، سود کا پیسہ لے کر کے چلہ لگا رہے اللہ کے راستے میں، سود کا پیسے لے کر کے ہم سال پہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں،
قرضہ لے کے قرضہ دے بھی نہیں رہا اور تبلیغ میں جا رہا ہے. آپ کو کوئی مولوی ہے نہیں جو مسئلہ آپ کو بتا دے؟ کوئی اس قسم کا مولوی نہیں ہے. جب تو مرے گا، اور مرے ہیں بہت سے لوگ، لاکھوں قرضے لے کر کے لوگوں کو قرضہ دیا، عیاشیاں کی، یا تبلیغ میں گئے یا مسجد میں لگائے. مدرسے میں، مسجد میں قرضے لے کر کے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ مدرسے میں قرضہ لے کر کے تیرے پیسے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ تیرے سود کے پیسے مسجد میں مدرسے میں لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ خدا اس مدرسے کو چلائے گا، اللہ ان طلبہ کو چلائے گا.